ہٹاؤ اب، خبردار، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ جو تم آنا چاہتی تو کیا بابو جی روک لیتے؟ اندو نے بے بسی سے کہا۔ ہائے جی، تم بچوں کی سی باتیں کرتے ہو، میں انہیں بھلا کیسے کہہ سکتی تھی؟ سچ پوچھو تو تم نے مجھے بلوا کر بابو جی پر تو بڑا ظلم کیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کچھ نہیں، ان کا جی بہت لگا ہوا تھا بال بچوں میں، اور میرا جی، تمہارا جی، تم تو کہیں بھی لگا سکتے ہو، اندو نے شرارت سے کہا، اور اس طرح سے مدن کی طرف دیکھا کہ اس کی مدافعت کی ساری قوتیں ختم ہو گئیں۔ یوں بھی اسے کسی اچھے سے بہانے کی تلاش تھی۔ اس نے اندو کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور بولا، بابو جی تم سے بہت خوش تھے؟ ہاں، اندو بولی۔ ایک دن میں جاگی تو دیکھا سرہانے کھڑے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اپنی قسم، اپنی قسم نہیں، میری قسم کھاؤ۔ تمہاری قسم تو میں نہیں کھاتی، کوئی کچھ بھی دے۔ ہاں، مدن نے سوچتے ہوئے کہا، کتابوں میں اسے سیکس کہتے ہیں۔ سیکس؟ اندو نے پوچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو مرد اور عورت کے بیچ ہوتا ہے۔ ہائے رام، اندو نے ایک دم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، گندے کہیں گے، شرم نہیں آئی بابو جی کے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے؟ تو بابو جی کو نہ آئی تجھے دیکھتے ہوئے؟ کیوں؟ اندو نے بابو جی کی طرف داری کرتے ہوئے کہا، وہ اپنی بہو کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ کیوں نہیں، جب بہو تم جیسی ہو؟ تمہارا من گندا ہے، اندو نے نفرت سے کہا، اس لیے تمہارا کاروبار بھی گندے بروزے کا ہے۔ تمہاری کتابیں سب گندگی سے بھری پڑی ہیں، تمہیں اور تمہاری کتابوں کو اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے تو جب میں بڑی ہو گئی تھی تو میرے پتا جی نے مجھ سے ادھک پیار کرنا شروع کر دیا تھا، تو کیا وہ بھی؟ وہ تھا نگوڑا، جس کا تم ابھی نام لے رہے تھے۔ اور پھر اندو بولی، بابو جی کو یہاں بلا لو، ان کا وہاں ذرا بھی جی نہیں لگتا۔ وہ دکھی ہوں گے تو کیا تم دکھی نہیں ہوگے؟ مدن اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ گھر میں ماں کی موت نے بڑا ہونے کے کارن سب سے زیادہ اثر مدن پر ہی کیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا، ماں کے بیمار رہنے کے باعث جب بھی اس کی موت کا خیال مدن کے دل میں آتا تو آنکھیں موند کر پرارتھنا شروع کر دیتا، اوم نمو بھگوتے داسو ویوا، اوم نمو۔ اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ باپ کی چھتر چھایا بھی سر سے اڑ جائے، خاص طور پر ایسے میں جب کہ وہ اپنے کاروبار کو بھی جما نہیں پایا تھا۔ اس نے غیر یقینی لہجے میں اندو سے صرف اتنا کہا، ابھی رہنے دو بابو کو، شادی کے بعد ہم دونوں پہلی بار آزادی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ تیسرے چوتھے روز بابو جی کا آنسوؤں میں ڈوبا ہوا خط آیا۔ میرے پیارے مدن کے تخاطب میں میرے پیارے کے الفاظ شور پانیوں میں دھل گئے تھے۔ لکھا تھا، بہو کے یہاں ہونے پر میرے تو وہی پرانے دن لوٹ آئے تھے، تمہاری ماں کے دن۔ جب ہماری نئی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی ایسے ہی الہڑ تھی، ایسے میں اتارے ہوئے کپڑے ادھر ادھر پھینک دیتی اور پتا جی سمیٹتے پھرتے، وہی صندل کا صندوق، وہی 20ویں قلجن۔ میں بازار جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، کچھ نہیں تو دہی بڑے یا ربڑی لا رہا ہوں۔ اب گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ جگہ جہاں صندوق لکا صندوق پڑا تھا خالی ہے، اور پھر ایک آدھ سطر اور دھل گئی تھی۔ آخر میں لکھا تھا، دفتر سے لوٹتے سمے یہاں کے بڑے بڑے اندھے کمروں میں داخل ہوتے ہوئے میرے من میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، اور پھر بہو کا خیال رکھنا، اسے کسی ایسی ویسی دایا کے حوالے مت کرنا۔ اندو نے دونوں ہاتھوں سے چٹھی پکڑ لی، سانس کھینچ لی، آنکھیں پھیلاتی شرم سے پانی پانی ہوتی ہوئی بولی، میں مر گئی، بابو جی کو کیسے پتہ چل گیا؟ مدن نے چٹھی چڑھاتے ہوئے کہا، بابو جی کیا کہتے ہیں؟ دنیا دیکھی ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہاں مگر، اندو بولی، ابھی دن ہی کے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس نے ایک تیز سی نظر اپنے پیٹ پر ڈالی، جس نے ابھی بڑھنا بھی شروع نہیں کیا تھا، اور جیسے بابو جی یا کوئی اور دیکھ رہا ہو۔ اس نے ساڑی کا پلو اس پر کھینچ لیا اور کچھ سوچنے لگی، جبھی ایک چمک سی اس کے چہرے پر آئی اور وہ بولی، تمہارے سسرال سے شیرنی آئے گی۔ میرے سسرال؟ اور ہاں، مدن نے راستہ پاتے ہوئے کہا، کتنی شرم کی بات ہے، ابھی 6-8 مہینے شادی کے ہوئے ہیں
اور چلا آ رہا ہے۔ اور اس نے اندھو کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مدن کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھی، اس وقت خوف سے نہیں تسلی سے۔ چلایا ہے یا تم لائے ہو؟ تم، یہ سب تمہارا قصور ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں۔